بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت کے 48 اصولوں میں سے ایک اصول سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کمزور بھی ہوں تو پھر بھی ہم اپنا جو ہاتھ ہے وہ مطلب کسی دو طاقتور کو آپس میں ملا کر ان کی طاقت سے ہم اپنی طاقت کا جو ہے وہ نمایاں کر سکتے ہیں ان کے سامنے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک جو کچھوا تھا اس نے اپنی طاقت کا جو ہے نا وہ دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہوں۔ میں ایک ہاتھی سے کہا کہ میں نا بہت زیادہ طاقتور ہوں، تو کیونکہ وہ پانی میں بھی جا سکتا تھا اور خشکی میں بھی آ سکتا تھا، اور اسی طرح جب وہ اس میں گیا سمندر میں، اور سمندر میں جا کے اس نے کہا کہ ایک دریائی گھوڑے سے کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا زور آزمائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایک اس نے رسہ لیا، رسے کے ساتھ نا وہ اس کو باندھا، ایک سرا جو تھا وہ دریائی گھوڑے کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا سرا جو ہے وہ زمین پہ جا کے وہ ہاتھی کو اس نے پکڑا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے دونوں زور لگاتے ہیں۔ جو سمندر میں ہوتا ہے وہ اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ باہر کون زور لگا رہا ہے، اور باہر سے وہ جو ہاتھی ہے وہ اس کو زور لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی طاقت کو مطلب دونوں پہ ظاہر کرتا ہے کہ ہاتھی یہ سمجھتا ہے کہ کچھوا سمندر میں سے زور لگا رہا ہے، اور جو دریائی گھوڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کچھوا جو ہے وہ زمین پر سے زور لگا رہا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب ہم اگر کمزور ہوں تو اپنے جو ہے عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم دو طاقتوروں کو آپس میں جو ہے وہ ملا دیں، ہم ذہانت استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ مطلب بیٹھ جائیں اور دونوں کا جو ہے وہ ہم تماشا دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ان پہ نمایاں کر سکتے ہیں۔ تو اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کمزور بھی ہوں تو ہم عقل کا استعمال کر کے جو ہے وہ طاقتور بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔